بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، روحانی وسائل کا پروگرام لے کر میں آپ کا خادم علامہ عظیم جی حاضر ہوں۔ ہمارے اس روحانی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ بہت فیس بک کے اوپر بہت لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہماری اتنی یوٹیوب کے اوپر لوگ اتنا اس طرف نہیں رغبت کی انہوں نے۔ بہت لوگوں کے مجھے ای میلز آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے بھی پوچھا ہے جنات کے بارے میں، جادو کے بارے میں، اور کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں پریشانی ہے اور انہوں نے اپنی پریشانی کا کہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اپنے نام ظاہر کرنے سے مجھے منع کیا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں کہ جادو قرآن حکیم فرقان مجید میں حق بتایا گیا ہے۔ جادو ایک علم ہے، سحر ایک علم ہے، اور یہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے اور یہ پورے انسانوں پر حرام ہے، لیکن چونکہ ایک علم ہے تو اللہ نے تمام علوم، جو بھی علم ہے، ستاروں کا علم ہے، علم فلکیات کے بعد جو ہے علم الاعداد ہے، اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جو کھوج نکالتا ہے۔ وہ پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، ایک چور کے پاؤں دیکھتا ہے اور اس کے بعد سال کے بعد اس چور کو اگر وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جی یہ وہ جو چوری ہوئی تھی اس پاؤں نے کی تھی۔ تو یہ ایک علم ہے ہڈیوں کے ذریعے سے کہ بھئی وہ ہڈی کو دیکھ کر بھی کیا ہونے والا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علوم کرتے ہیں، لیکن یہ علوم ہیں، ان علوم کو وہبی علوم نہیں کہا جا سکتا۔ وہبی علوم وہ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ حق ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں تمام علوم کا ذکر ہے اور منبع بھی وہاں سے ہے، لیکن جو شخص قرآن سے ہٹ کر روحانی علوم یعنی باطنی علوم کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنی لائن کو کراس کرے گا تو، اور اگر لائن نہیں کراس کرے گا تو ان علوم سے بہت سارا استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ستاروں کے علوم سے بہت سارا جو ہے وہ خیر کی باتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ اب میں پامسٹری کا علم کو میں نے پڑھا ہے اور اس کے لیے میرے بہت اچھے کالم چھپتے تھے، اور اسی طرح سے علم العادات کے اوپر بھی میرے کالم چھپتے رہے ہیں، اور علم نجوم کے حوالے سے ہاتھ بولتے ہیں میرا ایک کالم بہت مشہور جس نے شہرت پائی۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے علماء سے، اولیاء اللہ سے رابطہ ہوا، علم لدنی میں اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، تو پھر میں نے ان علوم کو پیچھے رکھ لیا تاکہ ان سے استفادہ تو کیا جا سکے، لیکن ان کو حتمی علم اس لیے نہیں سمجھا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس لیے جو جتنے بھی اب میں دوستوں کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے بارے میں ان کو بتاتا ہوں، کسی کا سحر ہے اس کا علاج قرآن میں موجود ہے، جنات کا علاج قرآن میں موجود ہے، اور جنات جو ہے اب میں یہاں پر شرعی تو آپ مفتیان حضرات سے پوچھیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں جادو کو بھی حق کہا گیا، جنات کو بھی حق کہا گیا۔ جو شخص جادو کا انکار کرے، جو شخص جنات کا انکار کرے، دونوں اسلام کے دائرے سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، لیکن اس پر بحث نہ کرے۔ تو میں اس کا پہلا تو ابتدائی جنرل علاج تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب صبح کو اٹھیں تو آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے، اور درود شریف ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر معوذتین پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق کا سورہ ناس، تو پھر آپ پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کو آپ پریشان دیکھیں تو ان کے لیے بھی ان کو بھی بتا دیں کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ ہاں، جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے مجھے اپنے مخصوص معاملات لکھے ہیں ان کو انشاءاللہ میں بہت جلد جو ہے وہ ای میل کے ذریعے سے جواب دے دوں گا۔